السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں جس کتاب کو لے کر حاضر خدمت ہوں وہ کتاب ہے فقہ السنہ الجزء الثانی۔ آج آپ کے سامنے جو بحث ہوگی اور جس تعلق سے پڑھائی ہوگی وہ ہے کتاب الحدود۔ کتاب الحدود کے اندر آپ پڑھیں گے وجوب و اقامت الحدود۔ ہیڈنگ ہے وجوب و اقامت الحدود، حدود کو قائم کرنے کا وجوب، حدود کو قائم کرنا واجب ہے، اس تعلق سے آج بحث ہوگی۔ تو مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں اقامت الحدود فیہا نفع للناس لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة وتکف من تحدثه نفسه بانتہاک الحرمات۔ کہہ رہے ہیں حد قائم کرنے میں لوگوں کے لیے نفع ہے، کیونکہ یہ حد جرائم کو روکتی ہے اور گناہ کرنے والوں کو بھی روکتی ہے، اور اس شخص کو روکتی ہے جن کا نفس اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور کہا وَتُحَقِّقُ الْأَمْنَ لِكُلِّ فَرْدٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَسُمْعَتِهِ وَحُرِّيَّتِهِ وَكَرَامَتِهِ۔ اور کہہ رہے ہیں یہ حد ہر فرد کے لیے امن قائم کرتی ہے، کس اعتبار سے؟ عَلَى نَفْسِهِ، اس کی جان کی حفاظت کر کے، وَعِرْضِهِ، اس کی عزت کی حفاظت کر کے، وَمَالِهِ، اور اس کی مال کی حفاظت کر کے، وَسُمْعَتِهِ، اس کی شہرت کی حفاظت کر کے، یعنی انسان اس کے خلاف کوئی برائیاں بیان نہیں کر سکتا، وَحُرِّيَّتِهِ، اور اس کی آزادی کی حفاظت کر کے، وَكَرَامَتِهِ، اور اس کی عزت و نفس کی حفاظت کر کے۔ تو بتایا یہ تو ابھی تک فوائد بیان کر رہے تھے، حد قائم کرنا واجب ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، لیکن آگے ایک روایت نقل کر رہے ہیں وقد روى النسائی وابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حد يعمل به في الارض خیر لأہل الارض من ان يمطروا 40 صباحا۔ اس حدیث کو بتا رہے ہیں نسائی نے، ابن ماجہ نے ابو ہریرہ کی طریق سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد یعمل به، ایسی حد جو نافذ کر دی گئی ہو، فی الارض، کسی زمین میں، ایسی حد جو نافذ کی جاتی ہو کسی زمین میں، خیر لأہل الارض، کہہ رہے ہیں وہ حد بہتر ہے اس زمین والوں کے لیے، من ان یمطر 40 صباحا، اس بات سے کہ اس پر 40 دن تک بارش ہو۔ کیا بتایا؟ حدیث میں بتایا کہ کسی بھی سرزمین پر حد قائم کر دینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اس سرزمین پر 40 دن تک لگاتار بارش ہوتی رہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب آگے دیکھیے اور بتاتے ہیں وَكُلُّ عَمَلٍ مِّن شَأْنِهِ أَن يُعَطِّلَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فَهُوَ تَعْطِيلٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ وَمُحَارَبَةٌ لَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِن شَأْنِهِ إِقْرَارُ الْمُنكَرِ وَإِشَاعَةُ السَّرِّ۔ کہہ رہے ہیں اس معاملے میں ہر وہ عمل جو حد قائم کرنے کو تعطیل کر دے، حد قائم کرنے کو گرا دے، فَهُوَ تَعْطِيلٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ، تو وہ عمل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے احکام کو معطل کر دینا ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ کی وجہ سے صادر ہو جائے اور اس کی وجہ سے
آپ کی سفارش ہو یا آپ پیروی کر لیں جا کے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حدود میں سے کوئی حد ساقط کر دی جائے، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے احکام کو ساقط کر دینا ہے، معطل قرار دینا ہے۔ وَمُحَارَبَةٌ لَهُ، اور اللہ رب العالمین سے جنگ کرنا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِ إِقْرَارُ الْمُنْكَرِ وَإِشَاعَةُ الشَّرِّ۔ کہہ رہے ہیں اگر ایسا عمل آپ سے ہوا اس معاملے میں تو کہہ رہے ہیں یہ اقرار المنکری، منکر کو ثابت کرنا ہے، واشاعۃ الشر، اور برائی کی اشاعت ہے، برائی کو پھیلانا ہے۔ اب آگے حدیث نقل کر رہے ہیں، روا احمد و ابو داؤد والحاکم وصححہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فهو مضاد اللہ فی امرہ۔ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ، کہہ رہے ہیں جس شخص کی بھی سفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے درمیان حائل ہو جائے، آڑ بن جائے، فَهُوَ مُضَادُّ اللَّهِ فِي أَمْرِهِ، تو وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ آدمی مخالف ہے فی امرہ، اس معاملے میں۔ کیا بتایا کہ کوئی بھی آدمی اگر سفارش کر کے اللہ رب العالمین کی حدود، اللہ رب العالمین کی حد کو گرا دے، حدود میں سے کوئی بھی حد کو گرا دے، حد کو ساقط کر دے، تو گویا کہ وہ آدمی اس سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین سے جنگ کرنے والا ہے، اس معاملے میں اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَقَدْ يَحْدُثُ أَنْ يَغْفَلَ الْمَرْءُ عَنِ الْجِنَايَةِ الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الْجَانِي وَيَنْظُرُ إِلَى الْعُقُوبَةِ الْوَاقِعَةِ عَلَيْهِ، اور کہہ رہے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے غافل انسان الَّتِي يَرْتَكِبُهَا الْجَانِي، جس گناہ کو گناہ کرنے والا کرتا ہے، اس سے ایک مغفل آدمی، وَيَنْظُرُ إِلَى الْعُقُوبَةِ الْوَاقِعِ عَلَيْهِ، اور وہی مغفل آدمی اس سزا کی جانب دیکھتا ہے جو اس پر واقع ہونے والی ہے۔ کیا بتایا؟ ایک غافل آدمی گنہگار کے گناہ سے غافل ہے، جانتا نہیں ہے، اور پھر اس گناہ کی سزا کو وہ دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھار یریق فیریق قلبہ لہ ویعطف علیہ، کہ تو وہ آدمی اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ گناہ کو کم سمجھ لیتا ہے اور سزا کو زیادہ سمجھ لیتا ہے۔ مغفل آدمی کے گناہ تو یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن سزا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ، اور ایسی صورت میں وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ، اور ایسی صورت میں وہ آدمی گنہگار پر نرم ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے۔ لیکن تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسی صورت میں کیا بیان فرمایا، فَيُقَرِّرُ الْقُرْآنُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَنَافَى مَعَ الْإِيمَانِ، کہتے ہیں کہ قرآن نے ثابت قرار دیا، ثابت کرتا ہے قرآن، أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَتَنَافَى مَعَ الْإِيمَانِ، کہ اس طرح کے معاملات ایمان کے منافی امر میں سے ہیں۔ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایمان ہوتے ہوئے ایسا عمل آپ نہیں کر سکتے، ایسا عمل کرنا ایمان کے منافی ہے۔ لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي والخلق المتين، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے، پاکی کا تقاضا کرتا ہے، جرائم سے صفائی کا، والسمو بالفرد والجماعة، اور فرد اور جماعت کو بلندی میں لے جانا چاہتا ہے، إلى الأدب العالي والخلق المتين، ادب عالی کی جانب اور مضبوط اخلاق کی جانب۔ ایمان کا تقاضا ہے پاکی، جرائم کو صاف کر دینا، اور فرد اور مجتمع کو، یعنی فرد اور جماعت کو، دونوں کو اچھے اخلاق کی بلندیوں پر پہنچا دینا ہے۔
یقول اللہ سبحانہ وتعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ کہا جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، فاجلدوا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدہ 100 ضربیں لگاؤ، 100 کوڑے لگاؤ، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان دونوں کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے۔ اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا میں مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ تو اس آیت میں بتایا کہ زناکار مرد اور زنا کرنے والی عورت، اس کے تعلق سے بتایا کہ 100 کوڑے ہیں، اور سزا دیتے وقت کسی بھی ایک ایمان والے کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نرمی ایمان کے منافی عمل ہے۔ اب آگے دیکھیے، اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الرحمت بالمجتمع اہم بکثیر من الرحمت بالفرد، کہہ رہے ہیں کہ کثیر تعداد میں، اجتماعیت تعداد میں، ان الرحمت بالمجتمع، جماعت پر رحم کرنا، یہ کہتے ہیں اہم بکثیر من الرحمت بالفرد، کہتے ہیں یہ انتہائی اہم ہے ایک فرد کے اوپر رحم کرنے سے۔ اب دیکھیے، ایک انسان، یہ اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان کوئی گناہ کر کے آتا ہے اور آپ اس پر رحم کر جاتے ہیں، گویا کہ آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جسے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لینے والا ہے۔ یہ برائی پھیلتے جائے گی، وہ چھٹکارا پا جائے گا تو پورے معاشرے کے اندر یہ برائی ہوگی اور وہ جری ہو جائے گا۔ تو بتایا کہ ایک آدمی پر رحم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان مکمل معاشرے کے اوپر رحم کرے، تو کیونکہ اگر اس آدمی پر جو ظلم کرنے والا ہے حد قائم کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ آدمی ان برائیوں سے باز آ جائے گا اور معاشرہ ان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اتنی بات تھی، اس میں بتلایا گیا کہ حد قائم کرنا یہ واجب ہے۔ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ بیان فرما دی اور ایک حدیث آپ کے سامنے آئی، لیکن ان دونوں کے رہتے ہوئے ایک اہم حدیث جو اس کتاب میں نہیں ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ حد نافذ کرنا یہ واجب ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم۔ ابن ماجہ کی روایت صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقیموا حدود اللہ فی القریب والبعید، کہ تم اللہ رب العالمین کی حدوں کو قائم کرو، فی القریبی، چاہے وہ قریبی ہو، والبعیدی، یا دور کا ہو، یعنی رشتہ دار ہو یا بغیر رشتے کا ہو، ہر ایک پر حد قائم کرو۔ ولا تأخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور تمہیں ملامت کرنے والے کی ملامت نہ پکڑے۔ کیا بتایا؟ ایک رشتہ دار ہے یا ایک غیر رشتہ دار ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حدود میں سے کسی حد کا مرتکب ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس پر ہم حد قائم کریں گے۔ ایسا نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ رشتہ دار ہے کہ آدمی اپنے رشتے والوں کو کیوں مار رہا ہے، یہ آدمی غیر کا ہے تو غیر کا دیکھنے کی وجہ سے مار رہا ہے، یہ ملامت ہم نہیں سہیں گے، بلکہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا حدود کو نافذ کرنا یہ واجب ہے۔ اب بات آگے آ رہی ہے الشفاعۃ فی الحدود، حد میں، حد کے تعلق سے سفارش کرنا۔
کوئی آدمی آ کر کے پیروی کرنے لگ جائے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو حد قائم نہ کی جائے، تو یہ سفارش کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ سفارش درست ہے یا ناجائز ہے؟ اس تعلق سے بات آگے آ رہی ہے۔ دیکھیے، یحرم ان یشفع احد او یعمل على ان يعطل حدا من حدود الله لان في ذلك تفويتا لمصلحة محققة واغراء بارتكاب الجنايات ورضا بافتلات المجرم من تبعات جرمه۔ کہہ رہے ہیں یحرم ان یشفع احد، کوئی بھی آدمی سفارش کرے، او یعمل علی، یا پھر کوئی کوشش کرے، ان یعطل حدا من حدود اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی حد میں سے کوئی حد معطل ہو جائے، سفارش کرے یا یعمل، یا پھر کوشش کرے، عمل اعلیٰ صلہ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، یعنی کوئی آدمی سفارش کرے یا پھر کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین کی حدوں میں سے کوئی حد گر جائے، تو کہہ رہے ایسا کرنا یحرم، حرام ہے، اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، لأن فی ذلک تفویتا لمصلحۃ محققۃ، کیونکہ اس سلسلے میں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو تفویتا لمصلحۃ محققۃ، ایک ثابت شدہ مصلحت کو فوت کر دینا ہے، واغراء بارتکاب الجنایات، اور اکسانا ہے، بڑھاوا دینا ہے، بارتکاب الجنایات، جنایات کو ارتکاب کرنے، یعنی برائیوں پر ملوث ہونے کو بڑھاوا دینا ہے، ورضا بافلات المجرم، اور مجرم کو چھوڑ دینے پر راضی ہونا ہے، مجرم کو چھٹکارا دینے پر راضی ہو جانا ہے، من تبعات جرمہ، اس کے جرم کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ آپ پیروی کر رہے ہیں، اسے بچا رہے ہیں، گویا کہ آپ راضی ہیں اس کے چھٹکارا دینے پر، اسے چھوڑ دینے پر آپ راضی ہیں۔ وَهَذَا بَعْدُ أَن يَصِلَ الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ، اور کہہ رہے ہیں یہ معاملہ کب ہوگا؟ یعنی انسان سفارش کرے گا، سفارش کرنے کے بعد چھٹکارا دلانا چاہے گا، یہ معاملہ کب؟ وَهَذَا بَعْدُ أَن يَصِلَ الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ، کہ جب یہ معاملہ حاکم وقت تک پہنچ جائے، پہنچ جانے کے بعد سفارش ہو، سفارش کی جائے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفة الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود، کہہ رہے ہیں اگر معاملہ پہنچ جانے کے بعد انسان سفارش کرتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی سفارش تصرف الحاکم عن وظیفۃ الاولی، حاکم کو تصرف الحاکم عن وظیفۃ الاولی، حاکم کو اس کی پہلی ہی ڈیوٹی سے یہ سفارش اس کو پھیر دیتی ہے۔ حاکم کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی جو ڈیوٹی ہے، اس کا جو عہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجرم پہنچے اس کے لیے مکمل فیصلہ ہو، سفارش نہ سنے۔ اور بتا رہے وَتَفْتَحُ الْبَابَ لِتَعْطِيلِ الْحُدُودِ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارش اللہ رب العالمین کی حدود کو معطل کرنے کے لیے دروازہ کھولتی ہے۔ اما قبل الوصول الى الحاکم، لیکن اگر وصول یعنی حاکم تک معاملہ پہنچنے سے پہلے کوئی سفارش کرنے لگ جائے، مثلا آپسی میں بحث و مباحثہ کر کے، آپسی میں بات چیت کر کے معاملے کو الجھانے کے بجائے صلح سے کام لے لے اور آپس میں مصالحت کر لے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں فلا بأس من التستر علی الجانی، کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے گنہگار پر اس کے گناہ کو پردہ کر دینے سے، کوئی بھی پریشانی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب حاکم وقت کے پاس معاملہ پہنچ جائے کہ فلاں آدمی چور ہے، چوری کر چکا ہے، تو ایسی صورت میں حاکم وقت اسے سزا دے کر ہی رہے گا۔ اور کہہ رہے ہیں والشفاعۃ عندہ، پہلے تو پردہ پوشی کر لے، پھر اس کے بعد سفارش کرے تو یہ درست ہے۔ پردہ پوشی کر لے اور آدمی کی اچھائی بیان کرنے لگ جائے، حاکم کے پاس اگر بات بعد میں پہنچتی ہے، سفارش کی بات آتی ہے، تو جا کر کے اس کی اچھائیاں بیان کر دے، تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن پہلے ہی حاکم کے پاس بات پہنچ جائے اور حاکم میں وقت سے بعد میں سفارش کی جائے تو ایسی صورت میں سفارش قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کی مزید
جو باتیں آئیں گی کہ کن چیزوں میں سفارش کر سکتا ہے اور کن چیزوں میں نہیں، اس کی بات مزید وضاحت کے ساتھ آگے آئے گی۔ اب کہہ رہے ہیں اخرج ابو داؤد والنسائی والحاکم وصححہ من حدیث عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعافوا الحدود فيما بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب۔ ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، کس کے طریق سے؟ عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی طریق سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم، کہ تم لوگ حدود کو اپنے درمیان ہی معاف کرا لو، آپس میں ہی معاف کرا لو۔ فما بلغنی من حد فقد وجبا، پس جو بھی حد میں سے کوئی بھی حد مجھ تک پہنچتی ہے، فقد وجبا، تو حد نافذ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ جو بھی برائی کر لے، وہ حد کے بارے میں بات پہنچتی ہے تو فقد وجبا کہتے ہیں کہ یہ حد واجب ہو جاتی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے حاکم وقت کے پاس بات پہنچ جاتی ہے تو حاکم وقت حد نافذ کریں گے۔ وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه۔ کہہ رہے ہیں احمد نے اور اہل سنن نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، نقل کیا ہے۔ وصححہ الحاکم من حدیث صفوان، اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے من حدیث صفوان ابن امیہ کی حدیث سے، صفوان ابن امیہ کی طریق سے جو حدیث آئی ہوئی ہے اس کو حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ وہ کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له لما اراد ان يقطع يد الذي سرق رداءه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے کہا جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہاتھ کٹوا دیں اس آدمی کا جس نے اس کی چادر چرا لی ہے، فشفع فیہ، ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہ سفارش کرنے لگے کہ اللہ کے رسول اسے چھوڑ دیا جائے۔ حلا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلا کان قبل ان تأتینی بہ، تم نے اس سے پہلے ہی یہ معاملہ کیوں نہیں کرا لیا تھا؟ ان تأتینی بہ، کہ تم اسے میرے پاس لانے سے پہلے ہی اپنے پاس ہی معاملے کی مصالحت کیوں نہیں کر لی؟ اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، جو مخزومیہ کی روایت ہے، اب بیان کرتی ہیں كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک مخزومیہ عورت تھی جو لوگوں کے گھروں سے مال کو قرض کے طور پر بطور ادھار لیتی تھی اور لینے کے بعد انکار کر دیتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا فیصلہ کر دیا۔ فأتى أهلها أسامة بن زید، تو ان کے گھر والے اسامہ بن زید کے پاس آئے اور ان سے بات چیت کی۔ فکلم النبی فیہا، اور اسامہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بات چیت کی۔ فقال له النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا یا اسامۃ لا اراک تشفع فی حد من حدود اللہ عز وجل، اے اسامہ میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین کی حد میں سے کسی حد کے تعلق سے سفارش کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ رب العالمین کی حد میں سے کسی ایک حد پر سفارش کرنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے لگے اور کہا انما ہلک من کان قبلکم بانہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف قطعوہ، کہ یقیناً تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو ترکوہ ہو تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے۔ والذی نفسی بیدہ لو کانت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا،
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ فقطع ید المخزومیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخزومیہ عورت کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس کو احمد نے، مسلم نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس چیپٹر میں دو باتیں آئیں، ایک تو حد نافذ کرنا واجب ہے، اور دوسری بات حد کے تعلق سے سفارش کرنا جائز اور درست نہیں ہے، جیسے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت تعافوا الحدود فیما بینکم سے بات ثابت ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے طلباء کو صحیح سمجھ اور ان کاوشوں کی تو ہمیں بہتر بدلہ دے، آمین۔